والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو ٹائٹل ہیں ان کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے اصول یہ پڑھا ہے کہ آپ کے جو ٹائٹل ایک انسان ہونے کے ناطے سے نبوت سے پہلے آپ کے پاس تھے، نبوت کے بعد بھی وہ آپ کے پاس ہم مانیں گے، یہ نہیں کہ آپ چینج ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح نبوت کے بعد قرآن مجید جو آپ پر اترا تو اس کے ذریعے سے آپ کو جو ذمہ داریاں دی گئیں وہ بھی ہمیں ماننی ہے. تو اس میں ایک دو پڑھی ہیں ہم نے کہ آپ مطاع ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. آج تیسری یہ کہ آپ ہی معصوم ہیں. معصومیت کا یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے ملا تاکہ آپ کا ہر عمل اور ہر قول اللہ کی رہنمائی سے ادا ہو. کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے اتنا گائیڈ نہیں کیا جتنا نبی علیہ السلام کو ہر عمل پہ اور ہر قول پہ گائیڈ کیا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ تھوڑی بہت کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس سے بھی آگاہ کیا اور اس کو درست بھی کر دیا. ٹھیک ہے نا. یہ دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ نہیں بتاتے، یہ نبی کو ہی بتاتے ہیں. دوسرا مطلب یہ کہ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھوں، بلکہ اس کوتاہی کو درست کر کے اس کی جگہ نیکی لکھوں. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں یہ جو لفظ آتے ہیں نا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تو ذنب کا لفظ تو ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ کہ اللہ کے رسول اپنے گناہ کی آپ معافی مانگیے. تو گناہ تو ہیں، تو کیا واقعی گناہ ہیں جو ایسے ہمارے ہیں؟ نہیں. یہ مراد یہ ہے کہ وہ کوالٹی جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے چاہی تھی، مثلا آپ رات کو عبادت کرتے تھے اور عبادت میں آپ تہجد میں آپ قرآن خوب پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، لمبا قیام کرتے ہیں، لمبے سجدے کرتے ہیں. یہ ادا اللہ کو بڑی پسند ہے. اس لیے آپ کے صبح پاؤں دیکھ کے گھر والے بھی بڑی ہمدردی رونا شروع کر دیتے ہیں اور عرض بھی کرتے ہیں، اللہ کے رسول جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا ہے تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے نبی بنایا، مجھے رسول بنایا، مجھے نیک کام پہ رہنمائی دی اور ساری گائیڈ کر رہا ہے، اب بھی جو اکیلا نہیں چھوڑا ہوا، اور مجھے توفیق دی عبادت کرنے کی، تو میں اس کا یہ شکر، تھوڑی سی زندگی تو ہے، اس میں اگر ادا نہ کروں تو کیا کروں گا میں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کوالٹی کا کام کرتے تھے جو رب کی عبادت کی ہوتی تھی، کہ اس کوالٹی میں کبھی بیماری کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے، جو مجبوری تھی، اس میں جو ہی کمی آئی ہے نا، تو اس کمی کو کہا گیا ذنب. سمجھ رہی ہیں نا؟ یہ گناہ نہیں ہے. یہ کمی جو آپ کی اس کوالٹی میں تھوڑی سی کمی آئی ہے نا، مثلا جنگ میں آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے تھے، دشمن کسی وقت بھی اٹیک کر سکتا ہے، لیکن آپ نے پڑھے ہیں، اور پڑھے ہیں تو مختصر پڑھ دیے، بس پڑھے ہیں لیکن ان کو ذرا مختصر کیا ہے. وہ چیز اللہ کی نظر میں ذنب ہے، بس اتنا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نبی کا جو معمولی عمل ہوتا ہے نا، معمولی عمل، وہ امت کے کسی بڑے سے بڑے نیک مرد کا، نیک بندے کا یا بندی کا کوئی انتہائی اعلیٰ عمل جو ہے، انتہائی اعلیٰ عمل، یہ اعلیٰ عمل اور وہ لوئسٹ عمل، یہ دونوں برابر ہوتے ہیں. نبی کا انتہائی ادنا عمل اور امت کے کسی نیک ترین انسان کا اعلیٰ سے اعلیٰ عمل جو ہے نا، یہ درجے میں اگر یوں آ گیا تو یہ درجے میں یہیں تک رہتا ہے، اس سے اوپر نہیں جاتا. اس لیے کہا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین. نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ انتہائی مقرب جو لوگ ہوتے ہیں ان کی معمولی سی جو کوتاہی ہے اس کے برابر ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے؟ اس لیے امت کا کوئی فرد نیکی میں رسول کے قریب نہیں جا سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ آپ سے افضل ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو. اس کی بڑے سے بڑی جو نیکی ہوگی نا، وہ نبی سے کم تر جو نیکی ہے اس کے برابر ہے، اس سے اوپر نہیں ہے. تو یہ نبی کا جو مقام ہے یہ کسی کو حاصل نہیں ہے، آپ معصوم ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے. تو قرآن کریم اور حدیث رسول ہی آپ کا نطق تھا. جس رسول کا قول و عمل وحی کے عین مطابق ہو، اس سے غلطی کا امکان کہاں؟ وہ غلطی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یہ کوتاہیاں نبی سے کروا لیتا. کیوں کرواتا تھا؟ تاکہ آپ کو ایک انسان سمجھا جائے، آپ کو کوئی اور مخلوق نہ سمجھا جائے، کہ انسان ہونے کے ناطے سے آپ سے یہ غلطی ہوئی، اللہ نے معاف کر دی، اس کو درست کر دیا، بس اتنا کچھ ہو گیا. لیکن اگر آپ سے یہ غلطیاں نہ ہوتی، یہ کوتاہی نہ ہوتی، تو دنیا کیا کہتی کہ آپ تو فرشتے ہیں. آج کہتی ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ آپ تو نور ہیں. یہ وجہ ہے، یہ پیچھے یہ کانسیپٹ ہے. جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. کہا ہے نا، یہ کس کو اشارہ کیا ہے؟ پھر آپ یہ فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم، تم جیسا ہی انسان ہو. تو یہ کوتاہیاں صرف اس لیے، ہلکی پھلکی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ نے اس لیے کرائی ہیں کہ کہیں آپ کو انسانیت سے نکال کے لوگ جو ہے نا عقیدت میں آ کے کہیں فرشتہ نہ بنا دیں. ٹھیک ہے؟ خوبی اس میں ہے کہ انسان ہوتے ہوئے غلطی ہو اور پھر بھی غلطی سے، بہت سی غلطیوں سے پاک ہو. خوبی تو اس میں ہے، کیونکہ فرشتہ تو گناہ کرتا ہی نہیں، وہ تو فرشتہ ہے، اس کے اندر گناہ کی حس ہی اللہ نے نہیں رکھی. یہ تو انسان ہے جس کے اندر گناہ کی بھی حس رکھی ہے اور ثواب کی بھی، اور جس کے اندر گناہ کی حس رکھی ہو، قدرت کے باوجود وہ اس کے قریب ہی نہ پھٹکے، کچھ بھی نہ کرے، اور ہلکی پھلکی اللہ کے حق میں معمولی سی کوتاہی ہو جائے، بس یہی جو میں نے بتائی آپ کو، تو وہ چیز جو ہے نا، اب سوچیں نا وہ انسان کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا اعلیٰ ہوگا. اور وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہم نے کسی کو پہنچانا ہے. یاد رکھیے، کیونکہ کچھ کانسیپٹس یہ بھی ہیں کہ جو امت میں کوئی اگر ولی آ جائے، ولی، تو ولی بعض اوقات نبی سے بھی افضل ہوتا ہے. یہ غلط کانسیپٹ ہے، یہ نبی کا مقام گرایا جا رہا ہے. کوئی افضل نہیں ہوتا. سب سے بڑے ولی اس امت کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر سیدنا عمر. یہ بھی نبی کے مقام تک نہیں پہنچتے. ہم دوسروں کو کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو وہی اور اس کے بیان کی نگرانی غلطیوں سے مبرہ ہونے کی ضمانت ہے. کوئی نبی وحی الہی کے بغیر لب کشائی نہیں کرتا، حتیٰ کہ مزاح اور خوشطبی، غضب اور مرض کے موقع پر بھی اس کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. مزاح بھی کرتا ہے نا. مزاح کیا کس کو کہتے ہیں؟ ہیومر. ایک ہوتا ہے مذاق، جوک، دوسرا ہوتا ہے ہیومر. نبی کے مزاج میں ہیومر بھی ہوتا ہے. وہ مذاق ہلکے پھلکے مزاح کرتے ہیں، پھل جڑی چھوڑتے ہیں باتوں باتوں میں، کہ لوگ جو ہے نا ذرا مسکرائیں، سمجھیں کہ ماحول بڑا کھلا ماحول ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم بالکل گھٹ کے بیٹھیں. نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ مزاح کرتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ. لڑکا آیا، اسے بجائے نام لینے کہتے ہیں او دو کان والے، وہ یوں دیکھتا ہے، کوئی بات غلط نہیں کی لیکن وہ ذرا الرٹ ہو گیا، میرے کان ہیں صحیح. اس طرح کے ہلکے پھلکے بڑے اچھے مذاق ہیں نبی علیہ السلام کے.
اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ کرتے تھے. ایک صحابی ہیں نعیمان ان کا نام ہے, نعیمان. وہ دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہ آپ بیٹھتے ہیں, لوگ آتے ہیں, لوگ گھروں میں اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں, مگر نبی علیہ السلام جیسے ہیں اس کو پتہ تھا. یہ تو بازار میں خود غریب تھے, بازار میں ایسے گئے تو وہاں کوئی چھابے والا بڑے فریش پھل لے آیا, وہ بیچ رہا ہو. اسے کہتے ہیں کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا اتنے کا. آ جاؤ میرے ساتھ. مسجد میں لے آیا. نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ 2-3 صحابہ اور بھی بیٹھے. اسے کہتے ہیں یہاں رکھ دو. اس نے رکھ دیے. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے نعیمان یہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول تناول کیجیے, کھائیے, بڑے اچھے پھل ہیں. اچھا. تو آپ نے بسم اللہ پڑھی, دوستوں کو دیا, خود بھی لیا. جب کھا بیٹھے تو وہ کھڑا ہے سبزی والا, پھل والا کھڑا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ کیوں کھڑا ہے؟ کہنے کہ اللہ کے رسول پیسے لینے ہیں اس میں. آپ بڑے مسکرائے. امام ابن عبد البر نے الاصابہ میں ان کی کتاب الاستیعاب اس میں بڑا اچھا واقعہ لکھا ہے. آپ بڑے مسکرائے. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بھائی, دو اس کو پیسے. تو پیسے دیے. پھر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول بات یہ ہے میں دیکھتا ہوں لوگ اچھے اچھے پھل کھاتے ہیں, اچھی چیزیں, میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا. میرا دل کرتا تھا کہ میں کسی طرح آپ کو پھل اچھی چیزیں کھلاؤں, بس یہ دل کرتا تھا. میرے پاس ہمت ہوتی تو میں ضرور آپ کو خود کھلا دیتا. تو یہ بڑے اچھے جذبات ہیں نا. تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مزاح پسند بھی کرتے تھے اور آپ خود بھی کرتے تھے. تو آپ کا جو مسکرانا ہے اس موقع پر یہ بہت اچھا ہے, کوئی ناراضگی نہیں ہے. ہاں, نبی کو اپنے جذبات پر اتنا قابو ہوتا کہ زبان سے خلاف واقعہ کوئی بات نہ نکلتی. انی لا اقول الا حقا. کسی صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول میں دیکھتا ہوں آپ بڑے مذاق کرتے ہیں. اور ہاں مذاق کرتا ہوں, لیکن انی لا اقول الا حقا, میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو سچ کرتا ہوں. تو غصہ ہو, ناراضگی ہو, خوشی ہو, مزاح ہو, بات منہ سے صحیح نکلے گی, مذاق نہیں ہوگا. ہم کر بیٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو مذاق تھا. کیلا پھینک دیا اس کے راستے میں, وہ پھسل کے اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھا, ہم نے کہا ہم نے مذاق کیا تھا. ہوتا ہے ایسے, کئی غلطیاں کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ مذاق تھا. اور پھر باتوں میں جھوٹ بھی ہوتا ہے بہت, اکثر و بیشتر باتوں میں جھوٹ ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں مذاق تھا. نبی علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے. آپ کہتے تھے میں جو کہوں گا سچ کہوں گا. پھر یہ کہ آپ فرشتہ نہیں تھے کہ جن سے غلطی اور گناہ کی حس ہی چھین لی گئی ہو, کیونکہ فرشتوں سے یہ چھین لی گئی ہے. ان کو اپنا پیٹ ہے, نہ خواہشات ہیں, بس ایک خاص ایک فزیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نور کی بنا دی ہے, اور اسی میں بس وہی ان کی خوراک ہے, وہی کرتے ہیں جو اللہ فرماتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہوتے ہوئے وحی الہی کی وجہ سے معصوم رہے. وہی ہوتی تھی جس کی وجہ سے آپ معصوم رہے ہیں غلطی سے, ورنہ وحی کے بغیر کوئی بشر گناہ سے محفوظ نہیں رہا. باقی ہلکی پھلکی بھول چوک میں رب کی منشا یہ تھی کہ آپ بشر ہونے کے ناطے ایسا کریں تاکہ اس کی فوراً اصلاح کر دی جائے, مگر کیا کسی اور کی اصلاح کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی؟ نہیں. معصوم ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت الہی کو قولاً و عملاً امت تک پہنچانے میں کوئی غلطی نہیں کی. یہ بھی یاد رکھیے, دین آپ نے پورا دیا ہے ہمیں. اب دین میں جو اضافے ہو رہے ہیں یا کمی ہو رہی ہے یہ لوگوں کی اپنی قصور ہے, نبی علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں. آپ اس غلطی سے معصوم ہیں, ہم غلطیاں نکال رہے ہیں, لوگوں کو نئے نئے مسائل بتاتے ہیں, اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شے پہنچانے سے رہ گئی. امت تک ہر شے پہنچائی ہے آپ نے. اس لیے کسی کو شریعت میں کمی بیشی کی اجازت ہے, اور نہ ہی اس میں رسم و رواج یا بدعات و خرافات کو جگہ دینے کی کوئی اجازت نہیں, کیونکہ ایسے اضافے دین کی اصل شکل بگاڑ دیتے ہیں.
اور اسے گمنامی میں لے جاتے ہیں. اصل دین پیچھے چلا جاتا ہے. لوگ جانتے ہی نہیں, پھر وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں آج تک کسی نے سمجھایا ہی نہیں. دوسرا, ان اضافوں میں کیا یہ باور تو نہیں کرایا جا رہا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات رہ گئی جو ہمارے اکابر کو مل گئی اور جنہوں نے ہمیں عمل کرنے اور ثواب کمانے کا موقع بھی ہم پہنچایا. دوسرا مطلب تو پھر یہی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو کہا ہے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا تو ہم ثواب بھی کما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا سکے, نعوذ باللہ. آج دیکھ لیں اکثر و بیشتر ہماری زبان پہ یہی ہوتا ہے بزرگوں نے فرمایا. دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وفات کے وقت سوائے نبی کے سب کے گناہ معاف نہیں ہوتے, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ایسی ہے جو اس لحاظ سے معصوم تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ کیا غلطی بھی نہیں تھی. یہ بھی معصومیت کا مطلب ہے. اس اعتبار سے نبی اور رسول کو معصوم کہتے ہیں. عصمت کا یہ مقام امت میں نہ رسول کی اولاد اور آبا کو مل سکا اور نہ ہی کسی صحابی یا امام عالی مقام کو یا کسی عالم ولی اور مجتہد کو مل سکا. ٹھیک ہے, معصوم صرف نبی ہوتا ہے, کیونکہ جب یہ حضرات فوت ہوئے تو ان کے لیے نماز جنازہ میں دعائے مغفرت کی گئی. کہا گیا اللہ ان کو معاف کر, ان پر رحم کر, ان کو قبر کے عذاب سے بچا. البتہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز جنازہ یا دعائے مغفرت کی بجائے صرف درود و سلام پر اکتفا کیا گیا. تیسرا مطلب, یہ معصومیت کے مطلب ضرور ذہن میں رکھیے گا. تیسرا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی معصوم تھے کہ آپ کی عقل معوف کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو مجذوب بنا دے. مجذوب کا جو معنی ہے وہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جذب سے ہے کہ جس نے اپنے اندر اللہ کو جذب کیا ہوا ہو. اس کو کہتے ہیں مجذوب ہے. اور جب جس کو مجذوب بناتے ہیں تو پھر اس کے لیے ایک ٹرم بولتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے, تو پہنچا دیتے ہیں ہم اس کو. اس لیے وہ پہنچا ہوا جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ, کس لیے کہ یہ ہے کہ تصوف میں یہ ہے کہ انسان عبادت کرتے کرتے ولایت کے اس مقام پہ پہنچ جائے جو انتہا ہوتی ہے, تو پھر اس کے بعد اس پر شریعت کی جتنی بھی امپلیمنٹیشن ہے وہ ضروری نہیں, وہ اس سے بالکل بری ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پہنچ گیا ہے. اب وہ نماز پڑھے گا نہیں, نہ نماز پڑھے گا, نہ روزے رکھے گا, نہ وہ پاک صاف رہے گا, حتیٰ کہ نکاح کے معاملے میں بھی وہ کسی شے کا پابند نہیں ہے. اب کسی سے بھی وہ نکاح کر سکتا, کوئی بھی ہو. کیوں؟ شریعت اب اس پر نافذ نہیں ہوگی, یہ پہنچ گیا ہے. تو ایسے جو مجذوب ہیں وہ ہم بنا بھی دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت ہی ہمیں پھر ایک رول ماڈل نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عقل کو معاف نہیں کیا کہ آپ کو مجذوب بنا دیا ہو, اور طہارت و پاکیزگی سے بھی اٹھا لے اللہ تعالیٰ. کیونکہ ایسے مجذوب لوگ جو ہے نا, اکثر دیکھا ہے یہ گند میں بیٹھے ہوتے ہیں, گندی جگہوں پہ, خود بھی ناپاک رہتے ہیں اور جو گندی جگہیں ان پہ بیٹھتے ہیں, یا وجد و حال اور دھمال کی کیفیات طاری کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو غیر متوازن بنا دے کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے کو وجد آئے, آپ کا حال ایسے ہو جائے کہ آپ قابو میں نہ رہیں اور جھٹکے کھائیں, کرنٹ لگے آپ کو اور آپ گر پڑیں, اور پھر اس کے بعد آپ کی شخصیت لوگوں کے سامنے ایسی بن جائے کہ لوگ کہیں یار اس کو کہتے ہیں اسلام, تو پرے ہٹیں. آپ کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے غیر متوازن بھی نہیں بنایا, بالکل متوازن شخصیت ہیں. آپ بیمار ہوتے ہیں تب بھی ٹھیک ہیں, تب بھی میدان جنگ میں ہیں تب بھی, اور گھر کے اندر ہیں تب بھی. یہ وہ شخصیت.
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو کر امت کو سسکتا چھوڑ جائیں اور افراد امت اپنی بدحالی اور گمراہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے کرتے آخری سانس لے لیں. کیونکہ یہ بھی ہے نا، ایک امام صاحب ہیں جو امام غائب کا کانسیپٹ ہے نا ہمارے یہاں، کہ 12ویں امام جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، وہ کسی غار میں چلے گئے تھے، اور جب امت کی حالت ٹھیک کرنا ہوگی وہ باہر نکلیں گے، پھر امت کو ٹھیک کر دیں گے، اصل دین پہ تب لائیں گے. ابھی دین نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ابھی دین نہیں ہے. تو یہ کانسیپٹس ہیں اسی امام غائب کے بارے میں. اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا کہ آپ غائب ہو جائیں اور امت سے سکتی رہے کہ ہم دین اب کس سے سمجھیں، کون ہمیں گائیڈ لائن دے. ہماری بدحالی، گمراہی، ہماری شکست و ریخت اور دشمن کا ہماری کیا کہتے ہیں خوب مرمت کرنا، یہ سارا کچھ نظر جو آ رہا ہے، یہ سب کیا ہے کہ امت کیا کرے اس موقع پر؟ کچھ بھی نہ کرے جب تک کہ امام غائب نہیں آتا. نہ، دین ایسا نہیں ہے. آپ اس سے بھی معصوم ہیں. آپ بیچ میں رہے ہیں اور لوگوں کو نمازیں بھی پڑھائی ہیں، جنگ میں بھی باقاعدہ حصہ لیا ہے، قیادت بھی کی ہے، رہنمائی بھی کی ہے، بیچ میں رہ کے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب عبادات، نماز اور روزہ اور حج وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، آپ آخر وقت تک نماز پڑھتے رہیں. ہے نا حکم آپ کو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یقین کا کیا مطلب ہے یہاں؟ موت کا، کہ آپ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے رہیے. آپ نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سانس تک نماز اور امت کی بہتری کا خیال کیا اور سخت تاکید فرمائی. الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. یہ ہے نا آپ کے الفاظ، یہ آخری وقت میں ہے. یہ معصومیت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی تو کیا غیر آپ کی طرف انگلیاں اٹھانے سے رکتے؟ جس طرح ہم نے لوگوں کو معصوم بنایا ہے، اگر یہی معصومیت کا درجہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہوتی تو لوگ تو انگلی اٹھاتے. یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ رسول ہے، یہ تو ایسا دین ہے جو ناقابل عمل ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیے یہ 3 بڑے اہم قسمیں ہیں، معنی ہیں معصومیت کے 4. اس کو آپ ضرور سمجھیے گا. ٹھیک ہے، کافی مسئلے حل ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے، ان کو سمجھنے سے لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے. صحیح معنوں میں کون ہے، صحیح معنوں میں کون اللہ کا مقرب بندہ ہے اور کون جھوٹا ہے، کون غلط ہے. اس لیے شخصیات کو یا ان کے حیولوں کو دیکھ کے ہمیں متاثر نہیں ہونا. ہم نے اس کی سیرت، اس کے عمل کو اور سیرت کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ واقعی اس طرح ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. کیونکہ معیار ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اگر وہ ویسے ہی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو وہ جو کچھ بھی کرے ہماری نظر میں وہ نمونہ نہیں ہے، رول ماڈل نہیں ہے وہ. 4تھا جو آپ کا ٹائٹل ہے وہ ہے آپ ہی معلم اول ہیں. کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی نا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ وہ ان کو کتاب کی تعلیم دے گا. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ معلم تھے، استاد تھے، سکھاتے تھے. جس پر قرآن اترتا ہے وہ زیادہ پڑھا سکتا ہے، وہ زیادہ سمجھا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس پر اتر رہا ہے اسی کو سمجھایا جا رہا ہے. ثم ان علینا بیانا، کہ ہم پڑھوائیں گے بھی صحیح آپ سے، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ اس کا بیان بھی آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے اس کو بیان کیسے کرنا ہے. عمل کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے آپ نے اس کو کس طرح بیان کرنا ہے، یہ ہم سب سکھائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے معلم ہیں. تو آپ کا یہ ٹائٹل باور کراتا ہے اس بات کو کہ آپ کے مقام پہ کوئی بیٹھنے کی جرت نہ کرے. کیا معنی؟ کہ آپ کو ہٹا دے کہ اب آپ نے قرآن دینا تھا، دے دیا، اب اس کو ہم خود سمجھیں اور سمجھائیں، اور جیسے بھی سمجھیں ہم سمجھائیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ غلط ہے. سب سے پہلے معلم اول سے بعد والے بھی پوچھیں گے کہ جناب آپ بتائیے کہ اس کا معنی کیا ہے. اگر آپ نے بتایا تو وہی لیا جائے گا، کوئی اور مفہوم نہیں لیں گے اب. ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ آپ کا کام تھا، اور آپ نے اسی اعتبار سے ہمیں نماز بھی سکھائی،
زکوٰۃ دینا بھی سکھائی، زکوٰۃ کی مدیں بھی بتائیں، حج کے بارے میں بتایا، اور اس طرح بہت سے اور بیشتر مسائل ہیں ہماری لائف کے، جنایات ہیں، مناکحات ہیں، ان سب کے ایک ایک مسئلے جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دی. تو آپ معلم ہیں، ٹھیک ہے. تو تازہ بتازہ تعلیم نبی علیہ السلام تو تسلیم کو بھی ملتی رہتی تھی اور آپ آگے سکھاتے رہتے بھی تھے. ٹھیک. تو عربوں نے بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ مادری زبان تو ہم جانتے ہیں، آپ کو سکھانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو سمجھتے ہیں. وہ بھی سمجھتے تھے، ضرورت مند تھے. ہم اجمی ہو کے، اجمی سے مراد عرب جو نہ ہو، ہم اجمی ہو کے یہ دعویٰ کرتے ہیں جی قرآن ہم جانتے ہیں، بس ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول سے. بڑی عجیب بات ہے. تو بہرحال نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ تعلیم اس لیے بھی دی کہ لوگ جو ہے نا مختلف روایات کے، مختلف تہذیب کے اور مختلف نظریات کے مالک ہوتے ہیں. جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو رسول کے ساتھ ان کا تعلق ان کو یہ سمجھا دیتا ہے کہ اب بھانت بھانت کی بولیاں نہیں چلیں گی، اب میں جو بتاؤں گا وہی چلے گا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمان صحابہ کو یکجا کر دیا، فکر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اور پھر اسی طرح گفتگو کے اعتبار سے بھی. یہ ساری یکسوئی ان کے اندر آ گئی، یک رنگی نظر آئی. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کو معلم اول ماننے کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہو سکتی ہے. اگر آپ کو ایک طرف کر دیں تو پھر ہر کوئی معلم جب بنے گا تو وہ اپنے اپنے مسائل بتائے گا، اپنے اپنے مفہوم بتائے گا قرآن مجید کے، اور یہی قرآن مجید پھر ہمارا موضوع بن جائے گا کس چیز کا؟ لڑائی جھگڑے کا. اور جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا المراء فی القرآن کفر، قرآن مجید میں جھگڑنا کفر ہے. تو اصل جو چیز ہے وہی چلنی چاہیے. اپنی طرف سے کوئی بھی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن پہ بیٹھنے کی کوشش نہ کرے. جو پڑھانا چاہتا ہے وہ اسی طرح پڑھائے جیسا کہ اللہ کے رسول نے سمجھایا ہے اور پڑھایا. یہ وہ تفسیر ہے جس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں. کون سی تفسیر ہے؟ تفسیر کی کچھ قسمیں ہیں نا. ایک تفسیر بالمعصور ہے، اور ایک تفسیر بالرائے ہے، اور ایک تفسیر بالاشارہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ تفسیر کون سی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کی جائے. یہ تفسیر بالمعصور ہے کہ اس میں اثر کا مطلب حدیث، صحابہ کرام کے اقوال وہ شامل ہوتے ہیں. اور رائے میں دو قسم کی رائے ہوتی ہے، ایک اچھی ہوتی ہے، ایک بری ہوتی ہے. اچھی رائے وہ ہوتی ہے جو قرآن کے مفاہیم کو یا شریعت کے جو اصل مقاصد ہیں ان سے ہٹ کے نہیں ہوتی، وہ ملحوظ رکھی جاتی ہے، تو وہ بھی پسند کی گئی ہے. لیکن بری رائے یہ ہے کہ شریعت کے جو مقاصد ہیں یا شریعت جو چاہتی ہے، مفہوم دینا چاہتی ہے، وہ اس سے بالکل الگ ہٹ کے کوئی نیا مفہوم نکالتا ہے. تو وہ بڑی عجیب سی رائے ہے، اس کو کوئی پسند نہیں کرے گا، اور نہ وہ صحیح تفسیر ہے. پھر اسی طرح تفسیر اشاری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ معنی اس آیت پہ میں نے غور کیا تو مجھے اشارہ ہوا، اس کا مفہوم یہ ہے. تو یہ اشاری بھی تفسیر کوئی ہولی تفسیر نہیں ہے، ایک شخصی تفسیر ہے جو اس کے اپنے ذہن میں کوئی خیال آیا، اس نے اس کو اشارہ بنا دیا اور کہہ دیا کہ اس کا مفہوم یہ ہے. وہ تو اشارے ہر ایک کو ہوتے ہیں، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا مجھے اشارہ نہیں ہوتا. اشارے کا مطلب خیال دل میں نہ ڈالے، اللہ خیال نہ آئے کہ اس کا مفہوم کہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. تو وہ خیال ہر ایک کو آتے ہیں. اگر انہی خیالات کو ہی بندہ کہے ہاں یہی تفسیر ٹھیک ہے، تو پھر سوچئے کتنے خیالات جمع ہو جائیں گے، کتنی آراء جمع ہو جائیں گی. بلکہ استاد کی رائے اور ہوگی، شاگرد کی رائے اور بن جائے گی. استاد کا خیال ہوگا، اشارہ اور ہوگا، اور شاگرد کا اشارہ اور ہوگا. تو اس طرح قرآن میں مذاق بن جائے گا. اسی تفسیر اشاری میں باطنی تفسیر بھی آ جاتی ہے. باطنی تفسیر یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک اس کا ظاہری معنی ہے اور پھر اس کے اندر کا معنی ہے. ظاہری معنی لوگ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، مگر جو اندر کا معنی ہے وہ صرف اور صرف ہمارے امام جانتے ہیں یا مجتہد جانتے ہیں، جو ہمارے آیت اللاز ہیں یا مجتہد ہیں وہ جانتے ہیں.
وہ اپنے ظاہری وہ باطنی معنی پھر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو سنا ہے ایسے ٹی وی پہ سنتے ہوں گی آپ ایسے معنی کو. یہ اب آ رہا ہے نا مہینہ اگلا, تو اس میں دیکھیے گا کہ آپ محرم کی مجالس ہوں گی, آیات کو پڑھا جائے گا, اس میں ثابت کیا جائے گا کہ ماتم جائز ہے, قرآن سے ثابت ہے. کہیں گے وہ قرآن سے ثابت ہے, کہاں لکھا ہے؟ تو وہ آیت پڑھے گا, لوگ کہیں گے نہیں جی آیت پڑھ رہا ہے قرآن مجید میں تو جائز ہے, جبکہ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے. وہ کیا آتا ہے قرآن مجید میں, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے, انہوں نے بچے کی خوشخبری دی, تو سارہ علیہ السلام نے سنتے ہی کیا کیا تھا؟ وہ آتا ہے نا فسکت وجہ, ہے نا. تو وہ کہتے ہیں دیکھیے انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا, تو پیٹنا جائز. یہ قرآن مجید کی آیت یہ مفہوم لیتے ہیں. ترجمے بھی یہی معنی لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ انہوں نے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا. ٹھیک ہے, تو یہ مفہوم ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیے یہاں سے پتہ چلتا ہے, ورنہ سکت وجہ, عورت کا اپنے چہرے کو ہاتھ مارنا جو ہے حیرانگی سے, وہ یوں نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بڑھاپے میں جب یہ خبر سنی کہ مجھے اولاد ملے گی اس عمر میں, تو انہوں نے ایسے ہی ہاتھ کیا اور ہائے کی. تو یہ معنی ہے اس کا سکت وجہ کا. یہ معنی کر لینا کہ انہوں نے چہرہ پیٹا لہذا ماتم جائز. اب دیکھیں نا مفہوم کیا ہے, اس کو کیا بنا کے لوگوں کو سمجھایا جائے گا, اور اپنی جو غرض ہے وہ پوری کی جا رہی ہے. پھر آپ کا ایک ٹائٹل تھا کہ آپ مقنن بھی ہیں, مقنن لیجسلیٹر, قانون ساز بھی ہیں. اللہ بھی قانون دے رہا تھا, مگر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ آپ بھی کو قانون سازی کر سکتے ہیں. اور یہ لوگ بیچارے جب پڑھتے ہیں نا قرآن مجید کو ہی پڑھتے ہیں, بس حدیث کو نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں قرآن ہی کافی, قرآن مجید میں دیکھیں. جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقنن قرار دیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیارات دی ہیں. آپ کے بارے میں قرآن مجید میں تو بعد کی باتیں ہیں, تورات اور انجیل میں یہ کہہ دیا گیا تھا. یہ دیکھیں آگے آیت جو لکھی ہوئی ہے, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. کہ رسول جو آنے والا ہے وہ کیا کرے گا کہ ان ماننے والوں کے لیے طیب چیزوں کو حلال کرے گا. طیب چیزوں کو, طیب کیا ہوتا ہے؟ فریش, یعنی فریش چیز, اور جائز پاکیزہ چیز. مثلا کوئی گلی سڑی نہ ہو, پرانی نہ ہو, بوسیدہ نہ ہو, بدبودار نہ ہو, فریش چیز ہو, وہ کہے گا یہ کھاؤ. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور جو ناپاک چیزیں ہوں گی ان کو وہ حرام قرار دے گا. یہ قانون سازی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب دیکھیے اس میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فتح خیبر کے موقع پہ صحابہ کرام کو کہہ دیا کہ الا سنو, لا يحل لکم الحمار الاہلی, آج کے بعد تمہارے لیے یہ پالتو گدھا حلال نہیں ہے, حرام ہے. اب یہ جو چیز ہے جو آپ نے فرمائی ہے, یہ کیا ہے کہ یہ ناپاک چیز ہے, آج کے بعد یہ ناپاک ہے, اب حرام ہے, نہیں کھانا اس کو. اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا, حالانکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے, قرآن مجید میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ گدھا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی, یہ 4 چیزیں ہیں بس, یہ حرام ہے, باقی کہاں ہے؟ کتا, گدھا, کہیں نہیں ہے کہ حرام ہے. اس لیے تو اس دن وہ آپ نے سنا ہوگا, وہ کہتا ہے کہاں لکھا ہے حرام ہے. وہ گدھا ذبح بھی کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہاں لکھا ہے حرام ہے. تو میں کہنے کا یہ ہے کہ یہ جہالت جو ہے نا مسلمانوں کے اندر رہتی ہے, تو پھر یہ حرام چیزیں بھی ان کے لیے حلال ہو جاتی ہیں. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے گدھے کو حرام کیا, کتے کو حرام کیا, جبکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. یہ قانون سازی ہے.
یاد رکھیے قانون سازی ہے. لوگ آپ کو اگر قانون ساز نہیں مانتے تو دیں فتویٰ. عدالتوں میں جائیں اور کہیں جی فلاں گدھا ذبح کر رہا ہے، کتا ذبح کر رہا ہے، آپ کہیں یہ غلط ہے. لیکن عدالتیں ابھی تک انہوں نے کوئی فیصلے نہیں دیے، کیونکہ قرآن مجید میں ایسی بات ملتی نہیں ہے. ویسے کہہ رہے ہیں قانون ہمارا کہتا ہے یہ غلط کام ہے. اور بھائی آپ شرعاً کو ثابت کریں. مسئلہ تو یہ حلال حرام کا، حلال حرام کا ہم قانون کون سا ہے جو انگریز کا قانون ہے، اس میں کہاں ایسی باتیں لکھی ہیں؟ وہاں تو کوئی اور باتیں لکھی ہوں گی، یہاں تو کھانے پینے کا مسئلہ ہے. آپ یہ بتائیے کہ کیا اس قانون میں یہ چیز کچھ کہتی ہے؟ یعنی آپ کا قانون کچھ کہتا ہے اس چیز کے بارے میں؟ کچھ نہیں کہتا. تو شریعت سے ہی پوچھنا پڑے گا. اور شریعت میں اگر آپ قرآن مجید کی طرف جائیں گے تو آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف جائیں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ واقعی مقنن ہیں اور آپ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا، اس لیے ہم حرام کہہ رہے ہیں. تو خبائث میں بہت سی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر آپ نے فرمایا ہر وہ درندہ جو چیرتا پھاڑتا ہے وہ حرام ہے. یعنی چیرنے پھاڑنے والا درندہ جو ہے وہ اگر اس کو ذبح کر کے کھایا جائے تو وہ حلال نہیں ہے، حرام ہے. پھر اسی طرح ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے پکڑتا ہے اور اپنی چونچ سے نوچتا ہے، گوشت خور ہے، وہ بھی حرام ہے. یہ بڑا اہم اصول بتایا آپ نے. سمندر کی مخلوق کے بارے میں اتنا بتا دیا کہ سمندر جو ہے نا الحل میتتہ والطہور ماؤہ والحل میتتہ، سمندر کا پانی جو ہے وہ پاک ہے اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے. مردار سے مراد یہ کہ وہ چیز جو سمندر میں رہتی ہے زندہ لیکن پانی سے باہر آتی ہے مر جاتی ہے. تو جو چیز پانی سے باہر آئے اور مر جائے وہ تو حلال ہے، لیکن جو چیز پانی سے باہر آئے اور وہاں کئی عرصہ رہے پھر اس کے بعد اندر چلی جائے وہ حلال نہیں ہے. یہ آپ کا ارشاد ہے. اب یہ بھی ایک بڑا موٹا قانون ہے جو آپ نے بتا دیا، ورنہ قرآن مجید میں تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے. رشتوں کے معاملے میں بھی آپ نے بتایا حرمت علیکم، جو بتایا چوتھے پارے کی آخری آیت ہے، اس میں ایک رشتہ ایسا ہے جو قرآن مجید میں نہیں ہے، آپ نے بتایا کہ حرام ہے. کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں دوسری بیوی لاؤں تو وہ اس خاتون کو مت بیوی بنائے جو پہلی بیوی کی یا بھانجی ہے یا بھتیجی ہے یا خالہ ہے یا پھپھی ہے. آپ نے فرمایا یہ حرام ہے. اگر تم نے ایسا کیا تو تقطعوا ارحامکم، تم قطع رحمی کے مرتکب ہوگے، کیونکہ پھپھی بھانجی بھتیجی کا آپس میں ایک رشتہ ہے، وہ احترام ختم ہو جائے گا سوکھن پن میں. تو اس لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے دو بہنوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو رشتوں کو بھی جمع کرنے سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا یہ حرام ہے. تو یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے قانون سازی کی ہے اور اس کو ماننا پڑے گا. پھر اسی طرح اور دیکھ لیں نکاح کا مسئلہ ہے، تو نکاح متع یا نکاح حلالہ، اس کے بارے میں بھی آپ نے صاف کہہ دیا یہ غلط ہے، حرام ہے. تو ان کے حلال و حرام ہونے پر قرآن کریم خاموش ہے. حدود کا تعین بھی اگر قرآن کریم نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے کہ اس جرم کی یہ سزا ہے، 40 کوڑے 80 کوڑے. پھر جس طرح قرآنی حدود ناقابل تغیر و تبدل ہیں، یعنی ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا چاہے حالات اور زمانہ کیسے ہی بن جائے. کہتے ہیں نا آج کل کا زمانہ بالکل مختلف ہے، آج وہ حالات نہیں ہیں، آج پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج میڈیا ہے وہ ان چیزوں کو اچھالتا ہے، مسلمان دب جائیں گے، بدنام ہوں گے، کچھ بھی ہو. قرآنی حدود تبدیل نہیں ہو سکتی. بین ہی اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متعینہ حدود بھی ناقابل تغیر اور ناقابل تبدیل ہیں. شادی شدہ کے رجم کا مسئلہ ہو یا چور کے ہاتھ کاٹنے کی مقدار کا، ان سب قانونی معاملات پر کوئی قرآن حکم نہیں، جبکہ یہ جرائم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روح سے دی ہوئی ذمہ داری کے تحت اس قانونی کمی کو بھی پورا کیا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. یہ آیت تھی جس کی وجہ سے آپ نے اس کمی کو پورا کیا. ٹھیک ہے.
تو یہ تو خیر وہ ہو گئے. اب قانون سازی ہے یا دوسرے یہ سب چیزیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کو اگر تسلیم کر کے اگر کوئی حکومت قائم کی جائے تو اس کو کہتے ہیں حکومت الہیہ، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی حکومت ہو وہ حکومت جاہلیہ ہوگی، حکومت الہیہ نہیں ہوگی. قرآن کریم نے اسلامی قانون اور اس پر عمل درآمد کو حکم اللہ کہا ہے. افحکم الجاہلیت یبغون ومن لم یحکم بما انزل اللہ، تو یہ وہ حکم اللہ. اور غیر اسلامی قانون اور اس پر عمل درآمد کو حکم الجاہلیہ کا نام دیا ہے. جن آیات میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے سیاق و سباق کو اگر ہم معلوم کریں تو رسول محترم کے دیے ہوئے فیصلوں کو حکم اللہ اور آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرنے کو حکم الجاہلیہ کہا گیا ہے. یہ سب قوانین اور ان کی شقیں کلازز جو ہیں یہ سب بما فحکم بما اراک اللہ، اللہ کے رسول آپ حکم کیجئے، فیصلہ دیجئے، کس طرح؟ جو اللہ آپ کو سجھائے، اس کے زمرے میں آتی ہیں. اس صورت میں نہ یہ قرآن مجید سے زائد ہیں اور نہ ناسخ قرآن ہیں. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حکم جو نبی علیہ السلام نے بتایا تو اس سے تو قرآن کا وہ حکم نس منسوخ ہو گیا. نہیں، اس حدیث کا قرآن کے ساتھ کوئی کلیش نہیں ہے، اور ہاں زائد ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے. انہیں ظاہر قرآن کے مخالف کہنا، یعنی قرآن بظاہر جو کہتا ہے یہ اس کے مخالف حدیث ہے، یہ غلط ہے. یا قرآن سے زائد کہنا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام فیصلوں کو بے وزن کرنا ہے. یہ دو لفظ جو ہے نا یہ تو ظاہر قرآن کا جو ظاہر ہے اس کے مخالف حدیث ہے. یا قرآن جو کہتا ہے یہ اس سے زائد حکم ہے تو ہم نہیں مان سکتے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فیصلوں کو بے وزن کرنا ہے. اس لیے قرآن کریم کی قانونی وضاحت کے لیے اسلامی عدالتیں سنت رسول کی قانونی حیثیت کو ماننے کی پابند ہیں، نہ کہ غیر مسلم کے اس قانون کی جو قانون رسول سے ٹکراتا ہو. آج ہم غیر مسلم کے قانون کے محافظ ہیں مگر قانون رسول کے محافظ نہیں ہیں، کیونکہ غیر اسلامی عدالتوں اور ان کے قوانین میں بہت سے نقائص اور عیوب ہیں. آئے دن پتہ چل رہا ہے. سب سے بڑا عیب یہی ہے کہ اس وقت بھی ایک نہیں ہزاروں کیسز کئی سالوں سے 30 سالوں سے عدالتوں میں پڑے ہیں، ان کو کوئی فیصلے نہیں ہیں. لوگ مر جاتے ہیں، ان کی اولادیں ان کیسوں کو لڑتی ہیں، وہ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں تب جا کے فیصلے ہوتے ہیں. ورنہ دین تو فوراً فیصلہ کرتا ہے. کون ہے بھائی؟ تم تھے، چلو بھائی جاؤ اس کو ختم کرو، اڑا دو اس کو. جب خود اقرار کر بیٹھا ہے تو کافی ہے، اب گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. اور جن میں سب سے اہم نقص انصاف کی فراہمی میں تاخیری حربے اور ظلم پر مبنی فیصلے ہیں. چھٹا پوائنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے اس کا نام اسلام ہے. ہمارا دین جس طرح اپنے آپ کو متعارف کراتا ہے نا، اس کو ہم دین کہتے ہیں، دین اسلام. تو یہاں دین کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ یہ سارے کا سارا دین آسمان سے نازل ہوا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ساری ہولی چیز ہے، بڑی مقدس مبارک چیز ہے. اس دین میں کسی فرد کے، کسی انسان کے کوئی آئیڈیاز، تھاٹس نہیں ہیں. جبکہ مذاہب جو ہیں اس میں انڈیویجول کے تھاٹس ہیں. کوئی بھی مذہب لے لیں، اس میں کسی فرد کی ضرور کسی نہ کسی فکر کا دخل ہوگا. وہ فکر جب غالب ہو جاتی ہے تو اسی کے نام سے پھر ایک مذہب بن جاتا ہے. اس لیے آپ اسلام کی خوبی یہ دیکھیں کہ اسلام نام ہے ہمارے دین کا، جبکہ دوسرے جتنے مذاہب ہیں ان کی نسبت جو ہے وہ شخصیات کی طرف ہے یا مقامات کی طرف ہے. کرسچینٹی کرائسٹ، جودائزم جو، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اور دیکھ لیں، بدھ مت بدھ، ہندو مت ہند. تو یہ سب نام جو ہیں یہ شخصیات کے ناموں کی وجہ سے ان کی جو تھاٹس تھیں ان کو لے کے
اسی کو ایک مذہب بنا دیا گیا کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، مگر ہمارے دین میں یہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے دین میں الف سے لے کر یا تک کچھ بھی ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آسمان سے نازل ہوا ہے۔ اس میں ایون نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی تھاٹس نہیں ہیں، آپ کے خیالات نہیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اب جب ہم یہ لیتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور اسلام کے بارے میں یہ یاد رکھیے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ آپ قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں تو موسیٰ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ بھی اپنی گفتگو میں، دعاؤں میں قوم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ مسلمون یا مسلمین کا لفظ ان میں آتا ہے، ان کی گفتگو میں، ان کی دعوت و تبلیغ کے سارے عرصے میں۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور پھر اسی کی وصیت وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب۔ یعقوب اسرائیل، اور اسرائیل کی اولاد ساری بنو اسرائیل ہے۔ تو یعقوب نے اپنی اولاد کو، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، وہ بیٹے کون تھے؟ ادھر اسحاق ہیں، ادھر اسماعیل ہیں، ان کے آگے جو کچھ چلتا ہے ان سب کو ان کے فور فادر نے ایک نصیحت، آخری تاکید یہ کی تھی کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جودائزم یا کرسچینٹی پھر یہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جودائزم کی تبلیغ نہیں کی تھی، یہ ان کی وفات کے بڑے عرصے بعد اس کو ایک باقاعدہ ریلیجن بنایا گیا، اس میں انسانی تھاٹس کو، انسانی فکر کو داخل کیا گیا، اور وہ یہودا نام کا جو ریفارمر تھا جس نے آ کے یہ چاہا کہ میں اپنی قوم کو اسی ڈگر پہ لے آؤں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوڑ گئے تھے، ان میں خرافات آ گئی ہیں، بڑی بدعات آ گئی ہیں، بہت غلط کام کر رہے ہیں، ان کو اصل دین سکھانا چاہیے۔ تو وہ اس دین کی طرف لائے، قوم کو بڑی محنت کی۔ وہ اللہ کا بندہ جب فوت ہوا تو اب اس کے جو فالورز تھے انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا کہ وی آر جیوز۔ تو اس طرح یہ جودائزم وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ان لوگوں کے لیے کیا لفظ استعمال کیے ہیں؟ والذین ہادو۔ کیا مطلب ہے ہادو کا؟ جو یہودی بن بیٹھے اپنی طرف سے، ہم نے نہیں بنایا ان کو، اپنی طرف سے بن بیٹھے۔ یہ بڑے قابل غور لفظ ہیں، یہ ان کو سوچا کیجیے۔ پھر اسی طرح کرسچینٹی جو ہے وہ کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سولی پہ چڑھایا گیا تو اسی نام سے انہوں نے کہا کہ یہ کرائسٹ ہیں، جیزس کرائسٹ۔ تو انہوں نے اپنی نسبت یہ کہہ دی کرسچینٹی، اس لیے صلیب کی حفاظت کے لیے وہ لڑتے ہیں، صلیب کا جھنڈا بلند کرنا ہے، اس کو وہ لڑتے ہیں وہ۔ یا قرآن مجید نے ان کو نصارہ کہا ہے۔ نصارہ کس کی جمع ہے؟ نصرانی کی جمع ہے، اور نصرانی نسبت ہے کس طرف؟ ناصرہ کی طرف۔ ناصرہ فلسطین میں وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خیال کے مطابق پیدا ہوئے تھے، اور حضرت مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بعد میں وہیں گھر بنا۔ تو یہ بڑا مقدس مقام ہے، تو اس مقدس مقام کی طرف انہوں نے اپنے ریلیجن کی نسبت کر دی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات دیکھی جائیں تو آپ پڑھیں گے ان کے تعلیمات میں جو قرآن مجید میں ہیں، ان میں وہ مسلمون کا لفظ بولتے ہیں، کیا مسلم ہے۔ تو اب یہ سارے جو بنے ہیں، مذاہب بنے ہیں، تو اس کی دو بنیادیں بنتی ہیں، یا تو پیچھے کوئی شخصیت ہوتی ہے یا پیچھے کوئی مقدس مقام ہوتا ہے۔ شخصیت کی تھاٹس ہوتی ہیں، مقدس مقام کا احترام ہوتا ہے، بس اس کے نام سے وہ مذہب بنا لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی اپنے آپ کو غیر مسلموں کو سامنے یہ نہیں کہا کہ وی آر محمڈنس،
یا ہم محمدی ہیں، کبھی نہیں کہا. کیوں؟ اگر دوسرے کہتے ہیں ہمیں محمڈنزم، محمڈن لا، یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو اسلامی ملک ہے، لا کی کتابیں جب پڑھائی جاتی ہیں انگریزوں کی تو ان کے تو لا ہوتے ہیں، کوئی سوشل لا ہے، کوئی کریمنل لا ہے، کوئی کون سا ہے، کوئی کون سا ہے، لیکن جب اسلامک لا پڑھانا کی بات آتی ہے تو اس پہ ٹائٹل یہ دیا جاتا ہے محمڈن لا. اور ہمارا لائر جو ہے وہ بھی جب یہ نہیں کہتا شریعت میں یہ ہے، وہ کہتا ہے محمڈن لا، یہ کہتا ہے. یہ تو نام ان کا ہے، انہوں نے یہ ٹائٹل ہم مسلمانوں کی شریعت کا رکھا ہے، کیونکہ وہ نہیں مانتا کہ نبی علیہ السلام پر سب کچھ جو اترا ہے وہ وہی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے، تو اس لیے انہوں نے ہمارا نام یہی رکھا محمڈنس، اور اسلام کو کہہ دیا محمڈن ازم، اور ہماری شریعت کو کہہ دیا محمڈن لا. یہ اصلاح ہونی چاہیے. ہمارے جو لا کے لائرز ہیں نا، لائرز یا لا پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے کورسز کی اصلاح ہونی چاہیے. یہ غلط ٹائٹل ہیں جو ہم انہی کو پروموٹ کر رہے ہیں. شریعت کہتے ہوئے ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے سارا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کبھی بھی اپنے آپ کو نہ محمڈنز کہا اور نہ ہی محمڈن لا کو، یعنی اسلامک شریعہ کو کہا محمڈن لا ہے. کیوں؟ اگر وہ یہ کہتے تو پھر بات وہی ہو جاتی جیسے کرسچن ہیں، جو ہیں، یہ محمڈنز ہیں، تو شخصیت پرستی تو بیچ میں آ گئی، تو فرق تو نہ ہوا. تو مسلمانوں نے اپنے آپ کو محتاط رکھا ہے. قرآن مجید نے بار بار کہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مسلم بن کے فوت ہونا ہے، کوئی اور نام نہ ہو تمہارا. تو یہ تاکید ہے. اس لیے ہم اپنے دین کو، جو ہمارا اسلام ہے، اس کو دین کہتے ہیں، یہ مذہب نہیں ہے. فرق ہے دین اور مذہب میں کہ دین سارے کا سارا آسمانی ہوتا ہے، وہی سے نازل ہوتا ہے، اور جو مذہب ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایگزٹ ہو سکتا ہے کہ دین کی جو شاہراہ ہے اس شاہراہ سے ایک ایگزٹ نکال لیا گیا ہے کہ یہ ادھر سے ہم ادھر جائیں گے، سیدھے نہیں جائیں گے. ہماری یہ سوچ بن رہی ہے. نسبت وہ کرتے ہیں، وہ نام لیں گے، ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا، یعقوب کا، موسیٰ کا، سب کا نام لیں گے، مگر وہ ایگزٹ ان کا اور ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی لیں گے مگر ایگزٹ اور ہے. مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی اسلام ہے. اسی میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، سب ملیں گے. تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، یہ فرق ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لائے ہیں اس کا نام اسلام ہے، اسلام اور کچھ نہیں ہے. اسی اسلام کی تفریق جو ہے آپ سے پہلے ہوئی، اور یہ جوداازم اور کرسچینٹی، یہودیت اور عیسائیت اس سے نکلی، اور آپ کے بعد یہ اسلام ابھی تک قائم ہے الحمدللہ. اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. اللہ نے اس چراغ کو انشاءاللہ قیامت تک اس کو جلانا ہے، اس کو کوئی نہیں بجھا سکتا. اور بجھانے والے بھی جب بجھائیں گے تو ان کی کوشش یہ ہوگی بس غلط پروپیگنڈا، بے افواہہم، اپنے منہوں سے، لیکن یہ رہے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں سے بھی کچھ ایگزٹ لوگوں نے نکالے ہیں کہ نہیں. یہ ایک چیز ہے، اور جس کا زہر ہمارے ہاں موجود ہے. ہم نے بھی ویسے ہی کام کیا کہ دین جو رسول اللہ نے دیا تھا ہم نے اس سے کچھ راستے نکال لیے، اپنے اپنے راستے. اور یہ جو راستے نکالے ہیں اور جو نظریے بنائے ہیں، اس کو آپ اسکول آف تھاٹ کہہ دیں، مذہب کہہ دیں، مسلک کہہ دیں. اس کے پیچھے وہی دو چیزیں ہیں، یا تو شخصیت ہے یا پھر کوئی مقام ہے. مقام پرستی ہے یا شخصیت پرستی ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے بات میری؟
کوئی کڑوی باتیں تو نہیں ہیں, ڈاڈی باتیں تو نہیں ہیں. ہاں میں صرف بات اس لیے کر رہا ہوں کہ المیہ ہے ہمارا, جو دین صاف ستھرا تھا, جس کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم لے کے آئے تھے, ہم نے اس کو آج کیا بنا دیا ہے, جس کے فتنے میں ہم خود اب مبتلا ہو گئے, اب خود مبتلا ہو گئے. آپ دیکھیے کہ ہمیں یہ آیتیں آپ پڑھ لیں, دیکھیں هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پہلے بھی اب بھی اس میں بھی. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یہ تاکید ہے, بار بار کی تاکید. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسی دین پہ رہیں گے تو ہماری نجات ہوگی. کوئی اور کسی اور چیز کی خاطر ہم جئیں گے یا مریں گے, کسی اور نظریے کی خاطر, تو مجھے قبر کے 3 سوال یاد آتے ہیں. پڑھی ہے نا وہ کتاب آپ نے, قبر کے 3 سوال. اس میں ایک ہے ما دینک, وہاں یہ نہیں پوچھا گیا ما مذہبک, یہ ما دینک. اور اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں تو فلاں مسلک کا تھا, میرا تو فلاں مذہب تھا, کیا اس کی نجات ہوگی؟ بس یہ ایک بات ہے جو قابل غور ہے, بہت اہم بات ہے. تعصب ضد کی بات نہیں ہے, ہماری آخرت کا معاملہ ہے, ہم نے وہاں جواب دینا ہے. اس کے لیے ہم جو کچھ دنیا میں اس وقت کریں گے اسی کی بنیاد پہ ہمیں قوت گویائی دی جائے گی اور جواب ہم دے سکیں گے. جس معاملے میں ہم کمزور ہوں گے وہاں زبان لڑکھڑائے گی, اور جس میں طاقتور ہوں گے وہاں کھل کے جواب دے دیں گے. یہ جواب صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ الحمدللہ آپ کی وفات پر مکمل ہوا, اور قیامت تک اب اس کو اللہ نے رکھنا ہے, اور یہ مکمل دین آپ دے گئے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی. قرآن مجید خود اس کا شاہد ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور اگر میں کسی دین کے اعتبار سے تم سے خوش ہوں تو صرف اسلام پہ. اسلام کو دین بنانا, کسی اور شے کو دین نہ بنانا, کسی اور نام کو دین نہ بنانا. بس یہ ہے جو قابل غور بات ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ قیامت تک یہ دین باقی رہے گا. باقی ہماری جو تاریخ ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ ہم نے اس میں اکابر پرستی اور مقام پرستی کو خوب رواج دیا ہے. اس سے ہمیں ذرا تھوڑا سا محتاط ہونا چاہیے. مسلمان کا یہ کافی ہے, ہم مسلمان ہیں, تھوڑے بہت اختلاف ہوتے ہیں, وہ قابل برداشت ہیں, وہ ہم برداشت کر سکتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس اختلاف کی بنیاد پہ میں اپنی راہ بنا لوں, آپ اپنی بنا لیں اور کوئی اپنی بنا لے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت ہی عزیز شاگرد بھی ہیں, فیلو بھی ہیں, یونس ابن عبد الاعلی, بڑے عالم ہیں. امام شافعی ایک دفعہ درس دے رہے تھے, وہ سامنے بیٹھے ہیں. کسی ایک بات میں انہوں نے اپنا ایک نقطہ نظر پیش کیا. وہ جو صاحب تھے وہ اٹھے, بڑے ناراض ہو کے چلے گئے. امام شافعی نے دیکھا, کچھ نہیں کہا. یونس کہتے ہیں میں رات کو اپنے گھر میں تھا, عشاء کے بعد جب میں گھر آیا تو کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا, اور میں اس وقت اتنے جوش میں تھا, اتنا غصہ تھا مجھے جس کی کوئی حد ہی نہیں. تو میں نے پوچھا کون؟ کہتا ہے محمد ابن ادریس, یہ امام شافعی کا نام تھا. تو کہنے لگے جتنے بھی راوی تھے میرے دوست تھے محمد ابن ادریس کے نام سے, سب کو میں نے اپنے دماغ میں گھمایا کہ وہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا کوئی ہوگا. دروازہ کھولا تو جس کا خیال بالکل نہیں آیا تھا وہ بندہ موجود تھا, اور محمد ابن ادریس شافعی تھے, وہ باہر کھڑے تھے. اور مجھے کہتے ہیں یونس میرے بھائی, ہم سینکڑوں چیزوں میں ہم نے اتفاق کیا, صرف ایک بات پہ ہم اختلاف کریں اور ناراض ہو جائیں,
یہ کیا چیز ہے؟ کیا زیب دیتی ہے ہمیں؟ چھوٹا سا جملہ تھا، سمجھ آ گئی ان کو، انہوں نے ویلکم کیا، گھر بٹھایا، غصہ دور کرایا ان کا، خوش ہو گئے، واپس چلے گئے۔ تو یہاں بھی یہی کچھ ہے، ہمارے سینکڑوں چیزوں پر اتفاق ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور بہت سی جو باتیں ہیں جس پہ ہمیں متفق ہونا چاہیے اس کو ہم نے سیکنڈری چیز بنا رکھا ہے، اور اس میں جتنا بھی اختلاف ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، جتنا بھی ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، نفرت دلاتے ہیں، دلا سکتے ہیں، دیتے ہیں۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے ہماری کہ ہم دین اسلام کو فالو کریں، یہی اصل چیز ہے، باقی سب چیزیں ثانوی ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى